ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز قائم کرنے کا ارادہ کرو تو پہلے اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اور اگر تمہیں بڑی ناپاکی لاحق ہو گئی ہے تو خوب پاکی اور صفائی اختیار کرو، یعنی غسل کرو۔ اور اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے یا بیمار ہے اور اسے پاکی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، وہ وضو نہیں کر سکتا، غسل نہیں کر سکتا، تو اسے چاہیے کہ وہ تیمم کرے۔ اور تیمم اس طرح کہ دونوں ہاتھوں کو ایک مرتبہ اپنے چہروں پر پھیر لو اور دونوں ہاتھوں کو ایک مرتبہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر اور دوسرے ہاتھ سے اس ہاتھ پر ہاتھ پھیر لو، مٹی پر ہاتھ مار دو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک آیت میں اجمالی طور سے وضو کرنے کا بھی طریقہ بیان فرمایا ہے، غسل کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور جو وضو یا غسل نہیں کر سکتا اس کے لیے تیمم کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ اس کی تفصیل حدیث پاک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناپاکی لاحق ہونے کے بعد جب غسل فرماتے تھے تو اپنا غسل اس طریقے سے شروع کرتے کہ پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیتے، پھر اپنے سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر پانی ڈالتے اور پھر آپ استنجا فرماتے، اور استنجا کرنے کے بعد اپنا الٹا ہاتھ زمین وغیرہ پر رگڑ کر اسے دھو لیتے، اور پھر جس طرح وضو کرتے ہیں اس طرح آپ پورا وضو فرماتے۔ پہلے 3 بار کلی کرتے، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالتے، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھوتے، اس کے بعد 3 بار کوہنیوں سمیت اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر آپ اپنے سر کا ایک مرتبہ مسح فرماتے اور اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھوتے، اور پھر اس کے بعد غسل کی شروعات اس طرح کرتے کہ پہلے اپنے بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچاتے اور 3 مرتبہ خوب اچھی طرح اپنے بدن پر پانی بہا لیتے۔ حدیث پاک سے یہ غسل کا طریقہ جو ثابت ہوتا ہے یہ سنت طریقہ ہے کہ اس میں آدمی کا غسل بھی ہو جاتا ہے، اسے پاکی بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ غسل کے اندر 3 فرض ہیں، ان کے بغیر غسل نہیں ہو سکتا۔ ایک کلی کرنا، اور اگر روزے سے نہ ہو تو ذرا غرارہ بھی کرنا، اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہا لینا، یہ 3 وضو کے اندر غسل ہے۔ اور جو وضو کرنے کے ساتھ ساتھ غسل کیا جاتا ہے، یہ وضو کرنا غسل میں سنت ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی وضو نہیں بھی کرے گا ویسے ہی غسل کر لے گا، کلی کر کے ناک میں پانی ڈال کے پورے بدن پر پانی بہا لے گا، اس طرح کہ جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے، جسم کے ہر حصے پر ہر بال پر پانی پہنچ جائے، تو جب بھی غسل کا فریضہ ادا ہو جائے گا البتہ وضو کی سنت سے محروم رہ جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص بیمار ہے، ڈاکٹر نے پانی کے استعمال کو منع کر دیا، یا کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پانی اسے میسر نہیں ہے، جیسے ایک صاحب مسئلہ معلوم کرنے لگے کہ مزدلفے کے اندر اتنی بھیڑ، وہاں پانی میسر نہیں، اگر غسل کی حاجت پیش آ گئی تو کیا کیا جائے؟ تو اگر اتنا پانی کم سے کم مل جائے کہ آدمی استنجا کر سکے اور اپنی رومالی کو دھو سکے تو دھو لے، اور جس طرح تیمم کرتے ہیں اس طرح پتھر پر ہاتھ مار کر
غسل سے پاکی کی نیت کر کے تیمم کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مجبوراً وہاں پر وہ پاکی کی صورت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ایک بطور نشانی اور ایک یادگار کے یہ ذکر آیا۔ اس طرح کے حالات اگر زندگی میں کہیں بھی پیش آ جائیں جہاں پر پانی میسر نہیں ہے یا پانی کا استعمال انسان کی جان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ مٹی، پاک مٹی کے اوپر دونوں ہاتھ مار کر ایک مرتبہ اپنے چہرے پر پھیر لے، پھر ایک مرتبہ مٹی پر ہاتھ مارے، الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پر کوہنی سمیت ہاتھ پھیر لے، سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پوری طرح ہاتھ پھیر لے کوہنیوں سے لے کر انگلیوں تک، تو یہی تیمم وضو کی جگہ بھی قائم مقام ہو جاتا ہے اور یہی تیمم غسل کے بھی قائم مقام ہو جاتا ہے۔ تیمم کا طریقہ ایک ہی ہے غسل کے لیے بھی اور وضو کے لیے بھی، صرف نیت کا فرق ہے۔ جب وضو کی ضرورت ہے اور تیمم کرے تو یہ نیت کرے کہ میں وضو کے قائم مقام تیمم کر رہا ہوں، اور جب غسل کی ضرورت ہے تو یہ نیت کرے کہ جو غسل کے قائم مقام تیمم ہوتا ہے میں وہ تیمم کر رہا ہوں۔ طریقہ ایک ہی ہوگا، نیت کے فرق سے اللہ تعالیٰ اسے وضو کے قائم مقام کر دے گا اور اسے غسل کے قائم مقام کر دے گا۔ یہ ہمارے جسم کی ظاہری پاکی ہماری عبادتوں کے لیے بہت زیادہ ضروری اور شرط ہے۔ اگر جسم پاک نہیں ہوگا تو بغیر وضو کے بھی نماز نہیں ہو سکتی اور بغیر غسل کے بھی نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ لیکن اپنے جسم کی اور اپنے کپڑوں کی ظاہری پاکی کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے باطن کو بھی پاک صاف کریں، بدعقیدگی سے پاک صاف کریں، حسد، کینے، بغض و عداوت اور آپس کی نفرتوں سے دلوں کو پاک صاف کریں۔ اگر ہمارا ظاہر اور باطن دونوں پاک ہے تو ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ جو شخص اپنے ظاہر اور باطن کو پاک صاف نہیں رکھتا گویا وہ آدھے ایمان سے محروم ہے، اور جو اپنا ظاہر بھی پاک صاف رکھے، اپنا باطن بھی پاک صاف رکھے، اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اپنے آدھے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے فرائض و واجبات کی ادائیگی کرے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے ظاہر اور باطن دونوں کو پاک صاف فرمائے اور شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ